Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی سورۃ ہود آیت نمبر 96 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا جو ہم نے لاسٹ ویک ویکیشن سے پہلے جو کیا تھا اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے ان کو بہت سمجھایا. بیسک جو ان کی برائی تھی وہ ناپ تول میں کمی کرنا تھی، اس کے علاوہ شرک اور دیگر اور سرکشی بھی وہ کرتے تھے، رازنی بھی کرتے تھے. اور لیکن اس کے بعد یہی ہے کہ جیسے ہر نافرمان قوم کا انجام ہوتا ہے وہی انجام ان کا بھی ہوا اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیونکہ مسلسل ان کو وارننگز دی گئی، ان کو سمجھایا گیا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ ٹھیک آ رہی ہے جی. اوکے. اگر کسی کو آواز کا پرابلم ہے نا تو ایک دفعہ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں. جی تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا معاملہ کیا اور کیسے پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. آج ہم دیکھیں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 96 اور 97 میں پڑھتی ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. تو سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً یا اور البتہ تحقیق یہ اسی طرح سے آتا ہے یہ ورڈ. ارسلنا بھیجا ہم نے، را سین اور لام ارسال کرنا ہوتا ہے نا اردو میں. کچھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں اس لیے میں تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں. اور نون الف نا جو ہے وہ اینڈ پہ وہ ہم کے لیے آ رہا ہے. تو ارسلنا بھیجا ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے بات کر رہے ہیں کیونکہ انبیاء کو مبعوث کیا جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا تھا. موسیٰ کو بی آیاتینا، بازر بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، آیت ان کی جمع آیات اور نون الف نا ونس اگین ہم کے لیے. تو 7 آیات کے ہماری یعنی ہماری آیات کے ساتھ ہم نے بھیجا. اور عربی میں آیات جو ہے وہ نشانی کے معنوں میں آتی ہے. تو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور ایک کھلی دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، واضح روشن. سلطان جو ہے جس ہم اردو میں بھی سلطان کا ورڈ یوز کرتے ہیں حکمران کے لیے، حاکم کے لیے. سلطنت کا ورڈ ہوتا ہے حکومت کے لیے. اور مبین جو ہے یہ با یا نون روٹ ورڈ ہوتا ہے تو اس سے واضح روشن کلیئر. تو سلطان مبین یعنی کوئی ایسی طاقت جو بہت واضح بہت کھلی تھی جو بہت روشن تھی. ٹھیک ہے. الہ طرف فرعون کے، وملئہ اور اس کے سرداروں کی یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فتبعوا تو انہوں نے پیروی کی. اتباع کرنا ہوتا ہے نا، فا تو یا پھر کے معنوں میں اتباع پیروی کرنا، تا با اور عین. امر کہتے ہیں حکم کو، کام کو. یہاں پہ حکم مراد ہے. فرعون کی یعنی فرعون کے حکم کی انہوں نے پیروی کی. وما
ویسے تو ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے. اور نہیں تھا امر فرعون، حکم فرعون کا، بھی رشید، رشد و ہدایت والا. راشین اور دال ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں نا، رشد و ہدایت. تو یعنی ہدایت والا یا راستی والا یا صحیح حکم اس کا نہ تھا، درست حکم نہ تھا. ٹھیک ہے، فعیلون کے وزن پہ ہے، راشین دال سے، رشد سے. اب یہاں پہ جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان تو کیا گیا ہے، لیکن بہت اجمالاً یعنی بہت مختصراً بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بہت ڈیٹیل میں کم از کم 2 رکوع پر مشتمل تھا. پھر اس کے بعد جو باقی اقوام کا ہم نے پڑھا ایک رکوع پر. لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو ہے کہ کس طریقے سے جو فرعون ہے اس کے پاس ان کو بھیجا گیا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے، اس کی قوم نے نافرمانی کی. لیکن بہت مختصر سا بیان ہے یہاں پہ. اس سے پہلے جب سورہ یونس ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا. تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر صورت میں ہر قصہ تفصیلاً بیان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پہلے بہت تفصیل سے بیان ہو گیا، تو یہاں پہ بس جتنا سمجھایا جانا مقصود ہے. چونکہ ساری جو اقوام جن کے اوپر جو آس پاس کے علاقے کی تھیں، جن کے بارے میں یہ جانتے تھے جن پہ کوئی عذاب آیا اللہ کی نافرمانی کا، ان کا ذکر تھا. تو اس لیے ذکر تو آیا ہے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کا، لیکن بہت مختصراً ہے. اور بیان اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس سے ایک تو سب سے پہلے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمام جو انبیاء ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ارسال کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی نسبت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں تاکہ سب کو یہ واضح ہو جائے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر آ کے جب اللہ کی راہ اور اللہ کے دین کی طرف بلاتا تھا تو وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام رساں ہوتا تھا. اور اس میں آپ نے بیک گراؤنڈ میں یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو قریش اور مکہ کے جو سب کافر و دشمن ہیں ان کی کتنی مخالفت ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر رہے تھے. تو اس لیے قرآن کا انداز بیان اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ اس بات ہر ایک کے اوپر واضح ہوتی رہے کہ یہ انبیاء میری طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، ہم نے بھیجا، ہم نے ارسال کیا، ہم نے مبعوث کیا، یعنی خود سے نہیں بن کے آگے ہیں. تو سب سے پہلے تو انبیاء کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارسلنا کہہ کے جب بات کرتے ہیں نا، تاکہ ایک یہ دلیل مل جائے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جیسے دیگر انبیاء بھیجے گئے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھیجے گئے. اور بھیجا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 7 آیات کے ہماری اور سلطان مبین کے. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. آیات میں نے آپ کو بتا دیا نشانیوں کے لیے آتا ہے. اس میں حصی نشانیاں بھی آ جاتی ہیں، جس میں جو آپ کو معجزات ملے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں. اور بعض نے اس میں تورات کی آیات بھی مراد لیا ہے، لیکن زیادہ تر نے یہاں پہ مراد جو ہے نا وہ معجزات ہی لیے ہیں آیات سے مراد، کیونکہ تورات جو ہے وہ تو بعد میں نازل ہوئی تھی. چونکہ قصہ آپ سارا تفصیلاً پڑھ چکے ہوئے ہیں تو اس لیے میں بھی اس کو تھوڑا مختصر ہی یہاں پہ بیان کروں گی. اور پھر آگے سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ آیات میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں. ایک آپ کا ید بیدا جو چمکتا ہوا ہاتھ، جب آپ گریبان سے جب نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا. پھر ایک عصا تھا. پھر اس کے علاوہ سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہاں پہ رہے، ان کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تو اس دوران مختلف نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں، نہیں مانتے تھے. کبھی طوفان آ جاتا تھا، کبھی کوئی سرسریاں، اور کبھی ٹڈی دل، اور کبھی اس طرح کے مختلف جو ان کے اوپر حالات آتے رہے، آندھی طوفان. تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ خاص نشانیاں تھیں. لیکن اس میں سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ اس میں زیادہ جو راجے کل جو اکثر مفسرین جس کی طرف گئے ہیں انہوں نے اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہی لیا ہے جو کہ اژدہا بن جاتا تھا، کیونکہ
وہ ایک ایسی واضح اور روشن نشانی تھا، ایسی طاقت تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پورا غلبہ ہوا فرعون پہ، اس کے سرداروں پہ، اور بالخصوص جو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے تھے مقابلے کے لیے، ان کے اوپر اس عصا کی وجہ سے ہی ایک غلبہ آیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی۔ سو آیاتنا سے مراد معجزات، اور انہی معجزات میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور معجزہ تھا سلطان مبین، اس کو کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں نا، ڈنڈا یا عصا یہ جو ہے نا ایک طاقت کی علامت تو ہوتا ہے نا، جیسے بعض دفعہ زبان میں بھی یا محاوروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ کچھ کرانا۔ ٹھیک ہے، بوڑھے لوگ بھی جو ہیں جب وہ زیادہ ضعیف ہوتے ہیں تو ان کو طاقت لینے کے لیے ایک سٹک پکڑا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو سلطان یا طاقت یا قوت جو ہے، اور پھر مبین، اس سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عصا ہی لیا۔ اور چونکہ ایک بہت بڑا مارکا ہوا تھا جب فرعون نے اپنے سارے جادوگر بلا لیے تھے، اور پورے مجمع کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب جادوگروں نے اپنی رسیاں چھڑیاں پھینکی، وہ ساری سانپ بن کے نظر آنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم خوف نہ کھاؤ اور اپنا اللہ کا نام لے کے اپنا عصا پھینکو۔ انہوں نے پھینکا، وہ اژدہا بنا، اور اس نے ساری ان کی وہ سارے جو سانپ تھے ان کو نگل لیا، اور اس طریقے سے پھر وہ سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، اور پھر انہوں نے اسلام بھی فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بہت بڑا واضح غلبہ تھا، ایک بڑی وکٹری تھی، بڑی فتح تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو سارے مجمع کے سامنے ان کو ملی، اور بہت اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق جو تھا وہ واضح کر دیا تھا۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون و ملئہ، ملئی جو ہے میں شاید اس کا بتانا بھول گئی ہوں، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم لام اور حمزہ، جو بھرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ملئی ہی اس کی جمع یہ سردار کے لیے آتا ہے، کیونکہ سردار یا بڑے لوگ ان کے روب سے انسان کا دل بھر جاتا ہے، ان کے روب سے یا ان کے خوف سے، تو اس لیے ملئی ہی جو ہے وہ سرداروں کے لیے آتا ہے۔ تو فرعون تھے، اس کے سردار تھے، اس کے درباری تھے، اس کے جو بھی اس کا لاؤ لشکر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس ہم نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا موسیٰ علیہ السلام، اس کے پاس ہم نے 7 آیات بھی بھیجی، کھلی دلیل بھی بھیجی، لیکن ان کا آگے سے رویہ کیا ہوا؟ ان کا رویہ یہ ہوا کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے جو ہے وہ نبی کو چھوڑ کر فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم کیا تھا؟ وہ ظاہر ہے باطل پر مبنی تھا۔ فرعون تو اپنی عبادت کرواتا تھا، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، اور وہ ظلم بھی کرتا تھا، زیادتی بھی کرتا تھا، سرکشی بھی کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی فرعون کے ہی بات کو مانتے اور اسی کو اپنا لیڈر سمجھتے اور اسی کے پیچھے جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حقیقت بھی بیان کر دی کہ فرعون کا جو حکم تھا وہ رشد و ہدایت والا نہیں تھا، وہ راستی والا نہیں تھا، وہ صحیح بات نہیں تھی، یٹ وہ لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں وہ فرعون کے ہی حکم کی پیروی کر رہے تھے، حالانکہ جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے ایک واضح، سچی، روشن دلائل پر مبنی وہ احکامات تھے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا۔ انہوں نے معجزات بھی دکھا دیے، واضح کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ سردار یہ چاہتے تھے، یا وہ جو درباری تھے ان کو یہ تھا کہ ہمارے مقام اور مرتبے نہ ہم سے چھوٹ جائیں، ہماری سرداریاں نہ ختم ہو جائیں، اس لیے حق بات کو چھوڑ کر انہوں نے باطل قوت اور طاقت جو فرعون اس کو مانا، اس کی بات مانی، اس کی پیروی کی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو بات ایک پتہ چلتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں تو ایک عمومی رویہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ دنیاوی مقام و مرتبے، دنیاوی مال و دولت کی لالچ اور اس کی حرص میں لوگ حق بات کرنے والے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور جو باطل پرست طاقتیں ہوتی ہیں چاہے وہ غلط بھی کہہ رہی ہوں، لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ معاشرے میں کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں،
آپ سیاست وغیرہ میں دیکھ لیں تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اتنی واضح جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ، اس کے باوجود لوگ کیسے یہ ساتھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کا جو کہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہیں پہ پیر فقیری ہے، کہیں پہ ویسے ہی کسی کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے، تو کہیں پہ یا کوئی آپ دیگر کوئی ایسے ادارے دیکھ لیں، کوئی آفیسز دیکھ لیں، تو ہوتا یہی ہے کہ حق بات، سچ بات یا جو رشد و ہدایت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر بعض دفعہ جانتے بوجھتے بھی آنکھیں بند کر کے لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، گمراہ کن لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد صرف ہوتا ہے دنیا پرستی، دنیا کا حصول، دنیا کا مال و دولت، لالچ، طمع۔ یہ چیز جب دل میں ہوتی ہے نا تو پھر انسان حق بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے، انبیاء کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے، اسی لیے تو انبیاء کی مخالفت ہوتی تھی، اور جو ریزنز دی جاتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ ہم تو اپنے آبا اجداد کے دین پر ہیں اور ہمارے تو سرداریاں چھوٹ جائیں گی۔ اور یہی معاملہ جو تھا قریش مکہ اور جو بھی وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو بھی یہی تھا۔ بہت سے ایسے بھی تھے جو کہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صحیح ہیں، نبی ہیں، اور اس میں پھر کچھ اس طرح جو یہود کے علماء وغیرہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا ہوا تھا کہ نشانیاں تو وہی ہیں، لیکن بس وہ نفس پرستی، دنیا پرستی، ضد، انا، ہٹ دھرمی، اس کے پیچھے وہ نہیں مانتے تھے۔ اور یہی معاملہ ہر دور میں رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ حق بات کرنے والے کو جھٹلایا جاتا ہے اور باطل طاقت کی پیروی کی جاتی ہے جو غلط راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آج آپ دیکھیں نا اپنے معاشرے میں لوگ بلا سوچے سمجھے، بغیر عقل استعمال کیے، کسی سیلیبریٹیز کو جو کسی سوشل میڈیا سے کسی کا تعلق ہوگا یا کسی اور شعبے سے اس کا تعلق ہوگا، اس کو اتنا بلائنڈ فالوئنگ اس کی ہوگی، اتنا بلائنڈلی فالو کریں گے کہ یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہماری شرعی دینی حدود کے مطابق ہے، لیکن بس ایک وہ جو کر رہا ہے اس کو اتنا اہم سمجھ لیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے، ہماری یوتھ ہے تو وہ بھی اسی کے پیچھے جا رہی ہے، دیگر لوگ بھی، ہر ایک نے اپنا اپنا کوئی نہ کوئی آئیڈیل بنا رکھا ہے اور اس کے پیچھے جا رہے ہو۔ تو یہاں پہ ایسے ہی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ فرعون کا حکم رشد و ہدایت پر نہیں تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے وہ واضح دلائل پر مبنی روشن احکامات تھے اور ساتھ معجزات بھی تھے، بالکل واضح تھی حق کی دعوت، یٹ وہ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے فرعون کی پیروی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ صرف کفار مکہ کو تنبیہ نہیں کی جا رہی، اس میں ہر دور کے ہر اس شخص کو سمجھایا جا رہا ہے جو بلائنڈ فالوئنگ کرتا ہے، کسی پیر کے پیچھے لگ گئے، کسی کا مرید بن کے، یا کسی عالم یا کسی کو اپنا ولی بنا کے، یا کسی حکمران کے پیچھے لگ کے۔ اگر آپ یاد ہو، آپ نے سورۃ البقرہ میں جو طاغوت کا کانسیپٹ پڑھا تھا ہم نے، اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ طاغوت ایسی طاقت ہوتی ہے جو خود بھی سرکشی کر رہی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ سرکشی پر لے کے جا رہی ہوتی ہے، یا تو جبرن لے کے جا رہی ہوتی ہے یا ویسے ہی۔ تو طاغوت کا انکار کرنا بہت ضروری ہے۔ طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، طاغوت سے مراد کوئی ایسی سیاسی جماعت، کوئی ایسا حکمران، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی مذہبی جماعت، کوئی بھی ایسا لیڈر، کچھ بھی جو کہ خود بھی غلط طرف جا رہا ہو اور سرکشی دکھا رہا ہو، اللہ کے حکم کے سامنے خود سری کر رہا ہو اور پھر دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگا رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی ایسی طاغوتی طاقت کا انکار کیے بغیر اس کو بلائنڈلی فالو کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اب اگلی آیت اگر آپ دیکھیں نا، یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر انہیں دوزخ کی یعنی دوزخ کی آگ میں لا کر گرائے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یقدم وہ قیادت کرے گا،
یا وہ آگے آگے چلے گا. قدم اٹھا کے آپ آگے جاتے ہیں نا، اس کا روٹ ورڈ قاف دال اور ما یا میم ہے. ٹھیک ہے، مقدم ہونا، تقدیم و تاخیر تو آگے ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے نا. تو وہ لیڈر بنے گا، وہ لیڈ کرے گا، وہ قیادت کرے گا، یا وہ آگے آگے جائے گا. شروع میں یہ جو ہے نا زبر کے ساتھ یہ آتا ہے ان والا، وہ کے معنوں میں وہ قیادت کرے گا قومہ اپنی قوم کی. یوم القیامہ، یوم کہتے ہیں دن کو، قیامت قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے. قیامت جو ہے وہ قاف واو میم سے ہے، قائم ہونا یعنی قائم ہونے والا دن. فَأَوْرَدَهُمْ پھر لے آئے گا ان کو. وا را اور دال، وا را اور دال جو ہے نا یہ بیسیکلی پانی والی جگہ پر آنا، پانی والی جگہ پر اترنا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہر جگہ پر اترنے کے لیے بھی ویسے یہ ورڈ یوز ہونے لگا. بیسیکلی جیسا پانی کا گھاٹ ہوتا ہے نا اس پہ آنے کے لیے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کسی جگہ پر وارد ہونا، وہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، فَأَوْرَدَهُمْ ہم جو ہے ان کے لیے آ رہا ہے، تو وہ لے آئے گا ان کو النار آگ پر. وَبِئْسَ بس جو ہے با حمزہ سینا کو پتہ ہے بہت ہی برا یا تکلیف دے، اس کے لیے آتا ہے. الورد المورود یہ بھی یہی ورڈ ہے، واو را دال. کتنی بری ہے وہ پانی پینے کی جگہ، گھاٹ کے لیے بھی آتا ہے یہ. اور المورود اترنے کی جگہ یا لا کھڑا کرنے کی جگہ، یہ مفعول ان کے وزن پہ. بیسیکلی بس یہ جو ہے نا تاکید کے لیے ایک جیسے الفاظ وہ آتا ہے نا ریپیٹیشن کے لیے، ورد المورود یہ اس طرح سے آیا. اور کتنی بری ہے گھاٹ یا وہ جگہ جہاں پہ لا کے ان کو لا کھڑا کیا جائے گا. تو اس آیت سے بہت اہم سبق ملتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان نے جس کو فالو کیا ہوگا نا، اب وہی معاملہ اس کے ساتھ آخرت میں بھی ہوگا. یعنی دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا، آخرت میں اس کا جو پھر اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اس میں جو مماثلت ہے نا وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور ہوگا یہی کہ جیسے فرعون دنیا میں ان کا لیڈر بنا ہوا تھا، اور یہ بلا سوچے سمجھے بغیر حق کی طرف دھیان دیے، اپنی شعور کو استعمال کیے بغیر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جاتے تھے نا. اور مقصد تو لالچ تھا کہ وہ بادشاہ ہے اور ہم اس کے دربار میں اچھے عہدوں پر ہیں، ہمیں مال و دولت ملتی ہے، تو اسی لیے فالو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آخرت میں بھی ان کے آگے آگے جائے گا، اور یہ سارے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن. اور لے کے ان کو کہاں آ جائے گا؟ آگ پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور کتنی بری جگہ ہے وہ گھاٹ. گھاٹ کیوں کہا گیا؟ کہ جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو اس دن کی جو سختی ہوگی، جو گرمی ہوگی، جو شدت ہوگی، پیاس کی جو شدت ہوگی، جس کی وجہ سے پانی کی تلاش میں وہ ہوں گے، لیکن وہ اس کے پیچھے جاتے جاتے وہ پہنچیں گے کہاں پہ؟ آگ کے گڑے پہ وہ پہنچ جائیں گے. اور دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا کہ جب وہ سمندر پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سمندر دو ٹکڑے ہوا، وہ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے. تو دنیا میں بھی فرعون پہلے آگے آیا، اور پھر وہ اس کے سارا جو لاؤ لشکر تھا اس کو فالو کرتے کرتے پیچھے آیا، اور سمندر میں جو ہے وہ سارے غرق ہو گئے تھے. تو ایسا ہی معاملہ اب آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. یہ یہاں پہ جو ہے نا ایک اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ دنیا میں کسی لیڈر کے پیچھے یا کسی جماعت کے رہنما ہوتے ہیں، اور کسی قوم کے کسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی وہ انہی لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے جو ان کے پیچھے دنیا میں چلتے تھے. اب اگر وہ سچے لوگ تھے، وہ حق بات کرنے والے راست باز صالح نیک انسان تھے، تو جن لوگوں نے ایسے نیک صالح لوگوں کی حق بات کرنے والوں کی پیروی کی ہوگی، وہ تو قیامت پہ بھی انہی کے ساتھ ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے نا. ٹھیک ہے، اور وہ پھر ان کو لے کے ظاہر ہے جنت کی طرف جائیں گے. لیکن اگر کسی نے کسی بد کردار اور سرکش انسان کی پیروی کی ہوگی آنکھیں بند کر کے، جو خود بھی گمراہ تھا اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف ہی بلاتا تھا، تو دنیا میں جو لوگ پھر اس ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے ہیں، وہ آخرت میں بھی ان کے پیچھے ہی ہوں گے. یہی ایک مماثلت ہوگی ان کے دنیا کے اعمال کی اور آخرت کے اعمال کی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب،
انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب فرق صرف اتنا ہوگا کہ دنیا میں جو ان کی فالوئنگ تھی نا وہ ہوتی تھی اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے اور اپنی شوق سے. ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں جو ہے اب ان کے پاس چوائس نہیں ہوگی. دنیا میں تو اپنی چوائس سے کرتے تھے نا. آخرت میں اب وہ چاہیں گے بھی تو کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے. اب وہ مجبوراً اسی کے پیچھے جائیں گے. ان کے قدم اسی لیڈر کے پیچھے جائیں گے جس کے پیچھے دنیا میں اٹھتے تھے. تو آگے آگے سارے لیڈرز ہوں گے, پیچھے پیچھے ان کے پیروکار ہوں گے, اور وہاں پہ پھر جب ان کو نظر آ جائے گا کہ اب ہمارا انجام کیا ہے, اب آگے تو جہنم ہے, آگ ہے, تو وہی فالوورز جو دنیا میں ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے اور بڑے ان کی واہ واہ کے نعرے لگاتے تھے, جب آخرت میں وہ ان کو دیکھیں گے تو اب وہ ان کے اوپر ظاہر لان تان بھی کریں گے اور جزا فضا بھی کریں گے اور ان کو برا بھلا بھی کہیں گے, لیکن وہاں پہ اب کچھ ہو نہیں سکے گا. تو بہتر یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں جب زندگی گزار رہا ہے نا تو آنکھیں کھول کے گزارے. آج کل یہ جو فین فالوئنگ کا ایک بہت رواج چل پڑا ہے نا سوشل میڈیا پہ, میرے اتنے فالوز ہیں, میرے اتنے فالوز ہیں, لوگ بھی بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں بغیر دیکھے بغیر جانے, بس جو ٹرینڈ پہ ہے, جو مشہور ہے, چاہے وہ غلط بھی کام کر رہا ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور ہم نے اسی جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. یہ تو آج کل بہت ہو رہا ہے. تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آج کل جو ایک دوڑ چل پڑی ہے نا, بھیڑ چال, بس جس طرف سب جا رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نا کہ اس کا حکم بھی ہدایت والا نہیں تھا, اور جس طرح یہاں پہ لوگ اس کی پیروی کرتے تھے آخرت میں بھی کریں گے. تو یہ اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں, ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ کس طرح کس کو فالو کیا جانا چاہیے, کون سے لیڈرز ہونے چاہیے, اور یہ سوچ لیں, یہ سمجھ لیں کہ جن کو آج یہاں فالو کر رہے ہیں نا اتنا بلائنڈلی, اور جن کو ہم اتنا بڑا اور اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو یہ کریں آنکھیں بند کر کے ہم بھی وہی کریں گے تو ہمارا بھی بڑا سٹیٹس ہو جائے گا, ہم بھی بڑے کامیاب سمجھے جائیں گے. آخرت میں بھی پھر انہی کے پیچھے جانا پڑے گا. تو یہ دیکھ کے فالو کریں کہ کس کو فالو کر رہے ہیں, اور کیا کن چیزوں سے ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں, کن باتوں سے, کن ایکشن سے, کن لوگوں سے ہم اور ہماری یوتھ جو ہے وہ انفلوئنس ہو رہی ہے. کیونکہ آج کل پیرنٹس نے بھی اس چیز کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھا ہوا, پیرنٹس خود بھی انہیں چیزوں میں ہیں, بچے بھی آگے اتنے زیادہ وہ سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں اس سے اتنے زیادہ متاثر ہیں بچے, اور بالکل ان کی جیسا بننے کی کوشش. ہر ایک کو یہ ہے کہ میں بھی سوشل میڈیا پہ کسی طرح کامیاب ہو جاؤں اور میرے اتنے فالوورز ہو جائیں, میں کوئی سیلیبریٹی بن جاؤں, کیا چھوٹا کیا کوئی جوان کیا کوئی بڑا, سب کی یہی ایک دوڑ ہے. اور اس میں پھر ساری حدود بھی پاس نہیں رکھا جاتا نا, ساری حدود تو توڑ دی جاتی ہیں. کوئی جانتے بوجھتے بھی کہ یہ ہمارے دین کی شرعی حدود کے خلاف ہے, پھر بھی وہ کام لوگ کر رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا, اور دنیا کی واہ واہ بہت مل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو دنیا کی شہرت, ناموری, کسی بڑے کی نظر مل جانا اور اس کی گڈ بک میں آ جانا, یا آپ کہہ لیں کہ اس کا فالوور بن جانا اور اس سے کسی قسم کا فائدہ مل جانا, یہ چیزیں صرف آج کے دور میں نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اب کتنے ہزار سال پہلے کی یہ بات ہے. تو فرعون اور اس کا لاؤ لشکر اور اس کے درباری وہ بھی انہی چیزوں میں مبتلا تھے. ان کے پاس موبائلز اور لیپ ٹاپس نہیں تھے, لیکن معاملہ ان کا بھی یہی تھا کہ جو طاغوتی طاقت ہے, چاہے وہ جو بھی کر رہا ہے, اگر اس کا کوئی انفلوئنس ہے, اگر وہ مالدار ہے تو بس وہ ٹھیک ہے, اگر اس سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں یا ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو بس ہم نے اس کو ہی فالو کرنا ہے, اور اگر سامنے اتنا زیادہ واضح حق بھی نظر آ رہا ہے تو ہم نے نہیں ماننا. اب اسی لیے اس کے یہ جو اس کا لاؤ لشکر تھا فرعون کا, اس کے مقابلے میں جو جادوگروں کا کردار ہم پڑھتے ہیں بار بار مختلف صورت میں, ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ یونس میں بھی, اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف میں بھی بڑی ڈیٹیل میں, کہ وہ فوراً ہی ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کہ ہم اس کے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لیتے ہیں. ان کو جیسی حق بات نظر آئی وہ جھک گئے, وہ گر گئے, انہوں نے عاجزی دکھائی. یہی معاملہ ہونا چاہیے مومن کا, کہ جہاں پہ حق نظر آیا, جہاں پہ سمجھ آ گیا کہ صحیح بات ہے, وہیں پہ جھک جائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ
جس طرح فرعون اپنے فالوز کو لے کے آگ پہ پہنچے گا جو کہ بہت ہی بری وارد ہونے کی جگہ ہے، ظاہر آگ سے، جہنم کی آگ سے زیادہ بری اور کیا جگہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر قائد کے پیچھے اس کے اپنے اپنے پیروکار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس وقت کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہوگی، مجبوری اپنے اسی لیڈر کے پیچھے ہی جانا پڑے گا۔ اور اگلی آیت اگر آپ دیکھیں نا، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور اس دنیا میں بھی وہ پیچھے لگائے گئے لعنت، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ وَأُتْبِعُوا، تا با عین روٹ ورڈ ہے، اتباع کرنا، اور اس سے اتبعوا سے مراد ہے وہ پیچھے لگائے گئے، یعنی زبردستی جو ہے ان کے پیچھے لگائی گئی۔ کیا لگائی ہی؟ فی حاضی لعنتن، فی میں کے لیے آتا، اور حاضی جو ہے نا اس سے مراد دنیا ہے، حاضی اس میں اشارہ ہے نا اس کے، تو فی حاضی اس کے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دنیا ہے۔ لعنتن، لعنت، لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرض پھٹکار۔ و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی۔ بئسا کتنی بری ہے، الرفد، را فا اور دال جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی انعام ملنا، کوئی عطیہ ملنا، یا جیسے بخشش ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جو کسی کام کے عوض ملتی ہے۔ تو کتنی بری ہے یہ بخشش، یا کتنا برا ہے یہ انعام، المرفود دیا جانے والا، وہی ورڈ ہے مرفود، اب یہ آگے مفعول کے معنوں میں آگے نا، دیا جانے والا، یعنی وہ عطیہ جو کسی کو دیا جائے، یہ وہی بات ذرا تاکید کے لیے ریپیٹیشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے جو بلائنڈ فالوورز تھے ان کا انجام کیا ہوا، کہ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگائی گئی۔ آپ دیکھیں نا کس طریقے سے غرق ہوئے، اور اتنا برا ان کا انجام ہوا۔ اور آج تک دنیا میں جب بھی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تو ان کے قرض کا ہی پڑھا جاتا ہے، کیسے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے اور کتنے برے لوگ تھے، اور کیسی کیسی ان کی سرکشی اور نافرمانیاں تھیں۔ تو یہ سب رسوائی کا باعث ہی نا، آج تک ان کی رسوائی ہے جب بھی ان کا ذکر پڑا جاتا ہے فرعون کا یا اس کے لاؤ لشکر کا، ٹھیک ہے نا۔ اور دنیا میں ان کو ہدایت نہیں ہوئی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو رہتی دنیا تک بھی رسوائی کا شکار رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے یہی رسوائی ہے۔ قیامت میں بھی وہ اسی طرح جس طرح فرعون کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سمندر میں جا کے غرق ہوئے، تو آخرت میں پھر اس کے پیچھے چلتے چلتے جہنم میں جا کے گریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کے اس کام کا عطیہ، یہ یہاں پہ جو ہے نا بطور آپ کہہ لیں کہ تنزیہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ کتنی بری ہے وہ دی جانے والی چیز، وہ بخشش یا عطیہ۔ عطیہ نام تو ویسے تو اچھے صلے کے طور پر آتا ہے نا، لیکن یہاں پہ تھوڑا ٹونٹنگ وے میں بات کی گئی ہے۔ تو یعنی ان پر، جس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان پر لعنت پر لعنت کی گئی، ایک دنیا کی لعنت، استغفر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور پھر آخرت کی بھی لعنت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی بہت لیسن ہے اور بہت وارننگ ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، بغیر جانے، بغیر دیکھے بھالے، اور بغیر اپنے اس شعور کو استعمال کیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ صرف دنیا کی ہوس کے پیچھے، دنیا کے مال و دولت اور لالچ کے پیچھے بغیر دیکھے جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں نا، ان کے لیے ان آیات میں بہت سبق ہے کہ وہ جاگیں، وہ سوچیں، وہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں آخرت میں بھی اسی کے پیچھے پھر لگا دیا جائے گا۔ تو ابھی یہ دیکھنے کی جگہ ہے کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے وہ ٹھیک انجام ہے، یا آخرت کے لحاظ سے وہ فالوئنگ ہمیں کامیابی دے گی یا نہیں۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے نا اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات صرف کفار مکہ کو نہیں سمجھائی جا رہی، ان کے لیے تو ہے ہی ہے کہ وہ بھی دیکھیں، وہ بھی اپنی سرداریوں کے پیچھے بہت بھاگتے تھے، وہ بھی اس لیے کہتے تھے کہ اگر ہم نے یہ باتیں مان لی تو پھر ہماری تو سرداریاں چلی جائیں گی، اور ہماری تو کاروبار ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے تو لوگوں سے روب اٹھ جائے گا۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا، آج بھی یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، بس مختصراً
ذکر کر دیا گیا. کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے بار بار حضرت موسیٰ سمجھاتے تھے، پھر وہ نہیں مانتے تھے تو ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آتے تھے، پھر کیسے وہ وہاں سے نکلے، کیسے سمندر پھٹا، پھر آگے صحرا میں گئے. وہ سارا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. تو یہاں پہ بس اتنا ہی مختصراً ذکر ہے ان کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید. یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ قائم ہے اور کچھ ختم ہو گئی. ذالکا اسم اشارہ ہے، یہ من سے، انبا جو ہے نبا ان کی جمع، انبا نبا ان جو ہے کسی بڑی خاص خبر کے لیے آتا ہے. نون با حمزہ اس کا روٹ پر ہے، یعنی نون با الف. قرا جو ہے وہ قریت ان کی جمع، قریت ان کہتے ہیں بستی کو، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کریا. تو قرا یعنی بستیاں. ذالک من انباء القرى، یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہے. نقصہ، ہم بیان کرتے ہیں اس کو. قصہ یہ قصہ جو ہے نا، قاف صاد صاد، یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا. تو جیسے قصہ کہانی بیان کرنے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، پھر وہ کیا، پھر وہ کیا. تو وہ قصہ بیان کرنا، اس کے لیے یہ ورڈ اسی طرح سے آتا ہے عربی میں، قاف صاد صاد، اور شروع میں نون جو ہے آتا ہے ان والا ہم کے معنوں میں. نقصہ، ہم بیان کرتے ہیں ہو اس کو، یعنی ان خبروں کو. علی کا، علا کہتے ہیں اوپر، اور کا کہتے ہیں تمہیں. تو یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. منہا ان میں سے، قائم کچھ قائم ہے، قاف واو میم روٹ ورڈ ہے، وہ حسید اور کچھ کٹ چکی ہیں، ہا سواد اور دال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو یہ خبریں بتائی جا رہی ہیں، آپ کے اوپر جو وحی کے ساتھ یہ سارے واقعات نازل کیے جا رہے ہیں، یہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ. اب یہاں پہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی ایسا شک نہیں تھا نا، یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو نہیں مانتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، وحی کی صداقت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کہہ کے بات کرتے ہیں، اپنی نسبت سے بات کرتے ہیں، تاکہ سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نبی جو بات کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لوگ یہی الزام لگاتے تھے نا، کفار مکہ کے، یہ خود سے باتیں گھڑ کے لیے آتے ہیں، خود سے ایسے کر لیتے ہیں. اور بعض دفعہ معاذ اللہ یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی شاعری ہے، بعض دفعہ کہتے تھے کہیں سے کوئی قصے سن کے آ جاتا ہے اور پھر ہمیں بتا دیتا ہے، معاذ اللہ سے. اور مجنون بھی کہتے تھے، ساحر جادوگر بھی کہتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہم کے سیغے میں اپنی نسبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، تاکہ سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ خبریں ہم بیان کرتے ہیں آپ میں. کیونکہ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کہیں سے، اور آپ کو امی رکھے جانے میں حکمت بھی یہی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کہیں سے کتابیں پڑھ کے آ جاتا اور وہی قصے ہمیں سکھا دیتا. تو یہ اتنے پرانی جو قوموں کے اتنے ڈیٹیلڈ واقعات ہیں جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ چلے؟ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے بتائے نا. اس زمانے میں تو کوئی ایسے ریکارڈز نہیں ہوتے تھے، کوئی اس طریقے سے بس سنی سنائی باتیں ہوتی تھی نا، لیکن اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں چیزیں ملتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی تھی، اور آپ کی طرف سے ہی آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے قصے بیان کیے جاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری بستیوں کے جو قصے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ بالکل اجڑ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. حسید جو ہے نا، فصل کی کٹائی کے لیے خاص سواد دال کا وقت آتا ہے. اگر حساد آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کٹائی جو وقت پر کی جائے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، سورۃ الانعام میں آپ یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں کہ فصل کی کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو. اور حسید جو ہے نا، جو بے وقت کاٹی جائے، یعنی جس پہ ایسی کوئی مصیبت آ جائے کوئی اس طرح سے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ بستیاں تو اس میں سے قائم ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل ہی جیسے کٹی ہوئی
کوئی فصل ہوتی ہے یہ بالکل برباد تباہی کے معنوں میں اس طرح سے ہوئے. اور اس میں آپ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کے جو وہ گھر ہیں جو انہوں نے پتھروں کو تراش تراش کے بنائے ہوئے تھے وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں سعودیہ میں مدائن صالح کے نام سے. اور لیکن کچھ بستیاں جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں ہم نے پڑھا, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں, کہ وہ تو بالکل ہی نیست و نابود ہوگی نا, ان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ملتا, کچھ کے تو پھر اجڑے ویران آثار نظر آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا بھی بیان کیا, انبیاء کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص نبوت کی صداقت کا بھی بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ کی پھر جب پکڑ اور عذاب آتا ہے اس کا بھی یہاں پہ بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا, سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے. جب آپ کا رب کا حکم آیا تو وہ تو صرف ان کی ہلاکت اور بربادی میں اضافہ ہی کر سکے. وما اور نہیں ظلم نہ ہم ظلم کیا ہم نے ان پر, ولیکن لیکن ظلموا ظلم انہوں نے کیا, انفسہم اپنے نفسوں پر, فما تو نہ اغنت کام آیا, فاتو کے معنوں میں, ماں نہیں کے معنوں میں, اور اغنت جو ہے اس کا روٹ ورڈ ویسے تو غین نون اور یا ہوتا ہے, غنی ہونا, بے نیاز ہونا, مالدار ہونا اس معنوں میں آتا ہے. لیکن جب اغنا ان ہوتا ہے نا, اغنا ان آگے دیکھیں ان ہم آ رہا ہے نا, تو کام آنے کے معنوں میں آتا ہے. فما اغنت انہم تو نہ کام آئے, انہم ان کو, آلہتہم الہ ان کی. اغنت میں جو تے ہے نا وہ چونکہ جمع مکسر الہ کی آ رہی ہے نا اس کی وجہ سے آ رہا ہے. آلہتہم الہ ان کے, الہ کی جمع آلہہ اور پھر آلہتہم ان کے, التی وہ جو, یدعونا وہ پکارتے تھے, من دون اللہ اللہ کے سوا, من شیئن کچھ بھی, لما جب, جاء آ گیا, امر حکم, جاء جو ہے جیم یا حمزہ, ٹھیک ہے, شیئن کا ورڈ آپ کا روٹ پتہ یا کشین یا حمزہ, اور لما جب کے معنوں میں آتا ہے. امر حکم ربی کا تیرے رب کا, کاف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کاف زبر جو ہے نا سنگل تم کے لیے آتا ہے, اگر پلورل تم ہو تو کم آتا ہے, تیرے رب کا, وما اور نہ, زادوہم انہوں نے زیادہ کیا ان کو, زایادال, غیر تتبیب, ما سوائے, غیرہ جو ہے نا ما سوائے, اور تتبیب جو ہے یہ تا با با اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ بربادی یا ہلاکت کے لیے آتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب جو سورۃ آپ پڑھتے ہیں نا اس میں یہ آتا ہے نا کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوئے, تو یہ تا باب جو ہے ہلاکت کے لیے آتا ہے. تو غیر تتبیر ما سوائے ہلاکت کے, تو جب آپ پورا پڑھیں وما زادوہم غیر تتبیر, اور نہ انہوں نے زیادہ کیا ان کو ما سوائے بربادی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا دیا کہ یہ جو تباہ شدہ بستیاں جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار ہوئیں, انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا, اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. اور کیا ان کا ظلم تھا کہ یہ شرک کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, معبودوں کو پوجتے تھے, پھر اس کے علاوہ دیگر سرکشی میں مبتلا تھے, کفر و معصیت کرتے تھے, رسولوں کی تکذیب کرتے تھے, اور بار بار سمجھائے جانے کے باوجود یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے تھے, یہ اپنے شرک سے باز نہیں آتے تھے, یہ الٹا انبیاء کو دھمکاتے. اب آپ نے پڑھ چکا نا کہ کیسے انبیاء کو بھی دھمکیاں دیتے, حضرت شعیب علیہ السلام کو, حضرت لوط علیہ السلام کو, جو بھی نبی کا ہم پڑھتے ہیں واقعہ اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قوم کا رویہ بہت برا ہوتا, ان کو دھمکاتے, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی. لیکن جب ان کا یہ ظلم حد سے بڑھ جاتا, بالکل بھی وہ یعنی سمجھنے کی استعداد ان میں ختم ہو جاتی, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو بچا لیا جاتا تھا, اور باقی جو ہوتے تھے ان کو غرق کر دیا جاتا تھا. تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اس میں بیان کیا گیا. اور ایک اہم بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے یہ جھوٹے معبود اور باطل معبود ان کو کچھ بھی نہ بچا سکے.
جن کو یہ اپنا مالک سمجھتے تھے، جن کے اوپر بڑا ریلائی کرتے تھے، جن کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کیسے وہ بچاتے، وہ تو خود بھی اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، سبھی غرق ہو گئے۔ تو یعنی یہ جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے، جن ہستیوں کی عبادت کرتے تھے یا جن جن لوگوں کو فالو کرتے تھے، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا اور خسارے کے علاوہ، تباہی کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہ ملا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھیں جو معبود ہوتا ہے وہ تو انسان کی نجات کا، اس کی اخروی کامیابی کا باعث بنتا ہے، اور اس کو صحیح احکامات دے کر ہدایت کے راستے کو واضح کرتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے نا، جس کی طرف سے احکامات ایسے آئیں جو انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کامیابی کا باعث بنے۔ اور اسی طرح اگر کوئی نبی بھیجے جاتے تھے یا کوئی ایسے اللہ کے نیک بندے جو کہ صالح نیک انسان ہو اور وہ اللہ کے دین کی طرف بلائیں، تو وہ تو انسان کے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں، اس کی فلاح کا باعث بنتے ہیں ان کو فالو کرنا۔ لیکن غلط راہ پہ جانے والے جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے جب انسان چلے گا یا جھوٹے باطل معبودوں کے پیچھے، تو وہ انسان کو صرف خسارہ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیتے، اور کوئی بھی نہیں بچا سکتا، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مہلت بھی دیتے ہیں سب کو کہ شاید کوئی لوٹ آئے، شاید کوئی استغفار کرے، شاید کوئی سمجھ لے، شاید کوئی پکڑ لے، تنبیہات کی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے، لیکن جب نہیں ہوتا، نہیں مانتے، ضد، ہٹ دھرمی، انا کا ہی شکار رہتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے دلوں پہ اتنی مہریں لگ جاتی تھیں اور اتنے بے خوف و نڈر ہو جاتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے تھے، اور وہ بالکل احساس ہی نہیں کرتے تھے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اور ان کے اندر سے یہ پہچان ہی ختم ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو تو ہلاکت کے سوائے انہوں نے کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، ان کے معبودوں نے، ان کے لیڈرز نے۔ تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ انسان یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لے کہ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے فلاں کے گروہ میں شامل ہو کے میں بچ جاؤں گا، کیونکہ اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ تو تم بس بخشے بخشائے ہو۔ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر جائے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، کسی نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا، کسی نے کچھ کہ فلاں کے دربار پہ چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے ماتھا ٹیکو، چڑھاوے چڑھاؤ۔ آج کتنے قسم کے شرک ہم لوگوں میں بھی ہے، لیکن مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اگر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم لوگوں نے کوئی گھروں میں بت نہیں رکھے ہوئے، لیکن جو بہت سے لوگ آج اس قسم کی شرک کی تو مختلف اقسام ہے نا، تو اگر کوئی اس طریقے کی شرک میں مبتلا ہے، ایون اگر کوئی اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے تو اس نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، کوئی شیطان کے پیچھے لگا ہوا، اس نے شیطان کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، یا ویسے کسی انسان کو وہ اس طرح بلائنڈ فالو کر رہا ہے، تو جو بھی اس طرح کے علاج جو گمراہی پہ خود بھی ہیں، دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، ان کو فالو کرنے سے پہلے انسان سوچے۔ تو بیسیکلی ہم سب کو اپنے عقل و شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پسند ناپسند کیا ہے، ہماری سوچیں کیا ہیں، ہم کن چیزوں سے، کن لوگوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں، کیا وہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنیں گے یا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہمیں غلط راستے پر لے جائیں گے۔ تو ایک آئی اوپنر ہے یہ سب، صرف ہمارے لیے نہیں، ہماری اولادوں کے لیے بھی، ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی بتانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کے اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور مانند اس کے، کا جو ہے وہ مانند یا اسی طرح اس طرح سے آتا ہے، اور وَكَذَلِكَ، اور مانند اس کے، اخذ ہوتا ہے پکڑنا، پکڑ، ربی کا، تیرے رب کی، اذا جب، اخذ القرى وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہیا اور وہ، ظالمۃ ظالم ہوتی ہیں، انا بے شک، اخذہ اس کی پکڑ، علیم علم سے ہے، فعیلون کے وزن پہ بہت زیادہ دردناک ہے، شدید بہت شدید ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب کوئی ظلم ہی کرتا رہتا ہے، نہیں مانتا، تو پھر اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے ایسی بستیوں کی، چاہے وہ قومیں ہیں، چاہے وہ کہیں پہ کوئی بستیاں ہیں، اور وہ ظالم ہوتی ہیں، اور ان کے ظلم میں کیا کیا چیزیں، شرک، سرکشی، بلائنڈ فالوئنگ، ضد، ہٹ دھرمی، تو پھر اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بہت شدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ ہم نے ان تمام قوموں کے قصوں میں دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف فرمائے، اور یہی ہے کہ ہم ان سے یہی لیسنس نکالیں اور سیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں آنکھیں کھول کے زندگی گزارنی۔ لیکن ان واقعات سے سبق کون پکڑتا ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ بے شک ان واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، آیت نشانی، لی من لیے اس کے جو خوف کھائے، عذاب الآخرہ عذاب آخرت سے، ذالکا یہ یوم ایک دن ہے، مجموع جس میں جمع کیے جائیں گے، مجموع جو ہے یہ دن کی صفت بیان کی گئی، جمع ہوتا ہے نا جیم میم عین، اس سے مجموع ہے، مفعول ان کے وزن پہ، جمع کیے جائیں گے، لہن لیے اس کے، الناس لوگ، وذالکا اور یہ یوم ایک دن ہے، مشہود شہادت سے ہے، شین ہا دال، جس یا حاضر کیا جانا، شہادت کے لیے حاضر کیا جاتا ہے، شاہد جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، ایک دن ہے جس دن سب حاضر کیے جائیں گے، یہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان واقعات سے، ان نشانیوں سے عبرت وہی پکڑتے ہیں جن میں آخرت کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو جو مگن ہے، جو ڈوبا ہوا ہے اپنی زندگی میں، اور جس نے بالکل آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنی ہے، اس کو تو ان واقعات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، وہ نہیں سیکھے گا۔ تو اور پھر اس آخرت کے دن کی بھی یہاں پہ ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ کیا دن ہوگا جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی نہیں بھاگ سکے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس دن حاضر نہیں ہوگا، کیا انسان اور کیا انبیاء، تو کیا اولیاء، تو کیا سارے عالم اور عوام الناس، سب کو دیکھیں نا، الناس کہہ کے بات کی گئی ہے نا، سارے، کوئی کسی بھی دین سے تھا یا کوئی بالکل ہی بے دین تھا، جو بھی تھا، سب کو جمع کیا جائے گا، لیکن جن میں کوئی جواب دہی کا احساس ہوگا آخرت کی، وہ تو اثر لیں گے، وہ تو عبرت لیں گے، لیکن باقی لوگ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم دیکھیں کہ ان قوموں میں بھی شرک تھا، گناہ، سرکشی، ہٹ دھرمی، تو آج یہی چیزیں ہم لوگوں میں بھی ہے نا، تو کیا ہم اس آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم یہ عبرت لیتے ہیں؟ لیکن آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ان کا نہیں ہے دھیان، ان کا وہ آخرت کا کانسیپٹ اتنا سویا ہوا ہے نا، ورنہ جس میں آخرت میں اللہ کی پکڑ کا احساس ہوتا ہے وہ بہت تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ بہت ڈر کے اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ قیامت کے نام بھی یوم مجموع اور یوم مشہود، یہ بھی یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ مشہود یعنی مشاہدہ کے معنوں میں لے لیں کہ سب سب کے اعمال کا مشاہدہ کیا جائے گا، شہادت کے معنوں میں لے لیں کہ اس دن تو سب طرح کی شہادتیں لی جائیں گی، ایون انسان کے اپنے آزاد جو ہیں وہ بھی گواہیاں دیں گے، پھر انبیاء کی گواہی لی جائے گی، جو دیگر کوئی فرشتے، کوئی ولی، جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے شہادت لیں گے، سب گواہی دیں گے نا، جب انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، تو جس چیز کی جس لحاظ سے ڈیزگنیشن ہوگی، وہ اس لحاظ سے دنیا میں، وہ آخرت میں گواہی دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ سب کچھ حاضر کیا جائے گا، سب کے اعمال ناموں کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، شہادتیں لی جائیں گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عدل کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔
اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر مقررہ مدت کے لیے. جب وہ دن آئے گا تو کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا. پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. وما اور نہیں نؤخرہ ہم مؤخر کر رہے ہیں اس کو. نون ہم کے معنوں میں، حمزہ خارا سے مؤخر بن گیا یعنی تاخیر کرنا. ہو اس کو، الا ما سوائے، لاجل یا واسطے ایک مدت کے. اجل جو ہے نا کوئی اسپیسیفائڈ ٹائم کے، مقررہ مدت کے. معدودن جو گنی چنی. عدد ہوتا ہے نا، عدد کا مطلب ہوتا ہے گننا، عدد و شمار، گنتی. تو گنی ہوئی مدت کو. یوم جس دن، یاتن وہ آ جائے گا، یا وہ کے معنوں میں حمزہ تا یا آنا. لا تکلم نہ کلام کرے گا. نفس کوئی نفس، نفس مونس ہے اس لیے تا آ گیا. نہ کلام کرے گا کوئی نفس، الا باذنہ ما سوائے اس کے اذن کے. فمنہم تو ان میں سے، شقیون بدبخت ہوں گے، شین قاف واو، شین کاف یا بھی بعض جگہ پہ ہے. وسعید اور بعض خوش بخت ہوں گے، سین عین اور دال سعادت ہوتے ہیں. اور شقیون جو ہے یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، شقی القلب دل کی سختی کے لیے آتا ہے، نحوست کے لیے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دن جو ہے اس کو کوئی مؤخر نہیں کیا گیا. یعنی وہ لوگ اصل میں، اب آپ کو فارغ مکہ کے بارے میں لے لیں یا جس کو بھی آ کے انبیاء جو ہیں وہ آخرت کا حوال بتاتے تھے، تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے نا کہ اچھا پھر آ کیوں نہیں جاتی قیامت، پھر لے آؤ، پھر کس چیز کی دیر ہے، ہمیں دکھا دو. اس طرح کی باتیں سب انبیاء کے جو مخالفین تھے وہ کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ بھی یہ بات کرتے تھے. یہ اس چیز کا جواب دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ٹال نہیں دیا. وہ آئے گا وہ دن، لیکن وہ اپنے وقت پر آئے گا نا. ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے. جب وہ وقت، وہ مقررہ مدت آ جائے گی تو پھر قیامت بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. وہ دن اپنے وقت سے پہلے نہیں آنا، لیکن ابھی اگر وہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے یا وہ نہیں آنا. اس چیز کی صداقت پہ یقین کر لو. اور اصل میں تو اس میں تمہارے لیے حکمت ہے، تمہارے لیے مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم سیدھے ہو جاؤ. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی تو تم بڑی باتیں کرتے ہو اور بڑے دعوے کرتے ہو کہ پھر آ کیوں نہیں جاتا وہ دن، لے آؤ اس دن کو. لیکن جب وہ دن آ گیا نا تو اس دن حالت کیا ہوگی کہ اس دن تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. یعنی آج تو بڑے بڑے تم دعوے کرتے ہو اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ لے آؤ، آتا کیوں نہیں ہے، اچھا آسمان سے کوئی ٹکڑا دکھا کے گراؤ، یہ کیسے ہوگا کہ ہماری ہڈیاں گلی سڑی ٹھیک ہو جائیں گی. ساری باتیں کرتے تھے نا کفار مکہ بھی. اور پھر جن جن انبیاء نے سمجھایا آگے سے قوم کے، یہی ہوتا تھا کہ وہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آج یہ ساری باتیں کر رہے نا، اس دن تو کسی کے منہ سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں سکے گا، کسی کی زبان ہی نہیں کھل سکے گی. آج دیکھیں کوئی ایسے کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بڑے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کتنے تبصرے نیوز میں آنے لگ جاتے ہیں نا، نیوز پہ نیوز، بریکنگ نیوز، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اس دن کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی کچھ بولنے کی. اور آج بھی آپ دیکھیں یہ آخرت یا اس کے حوالے سے اتنی بات چیت نہیں کی جاتی. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بہت فوکس ہے لوگوں کا. یہ جو اتنی بڑی آفت والا دن اور اتنی سختی والا دن جو آنے والا ہے، اس کو لوگ بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نہیں سوچتے، نہیں پڑھتے. تو یہ بیسیکلی آخرت کے دن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور اس سے وارن کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس چیز کی ہولناکی اور اس دن جواب دہی کے احساس کو زندہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے پہنچ کے تو بس پھر کسی کی زبان نہیں کھلے گی، ہر کوئی خاموش کھڑا ہوگا. ایون اس دن تو انبیاء جو ہیں ان کے لیے بھی بات کرنا ان کو بھی محال لگ رہا ہوگا. بس وہ بھی صرف یا ربی سلم سلم سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور جس کو بس اللہ تعالیٰ کچھ بولنے کی اجازت دیں گے وہی کچھ بول سکے گا. کیونکہ آج دیکھیں نا بعض لیڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پیر وغیرہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بھروسہ اپنا دلا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری سفارش کر لیں گے. جیسے پتہ نہیں سرٹیفکیٹس مل گئے ہوئے ہیں ان کے جو
ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں بزرگ کے آستانے پہ آ کے بیٹھ جاؤ، اس کو اپنا جو ہے وہ وسیلہ بناؤ، اس کی بات مانو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور لوگ بھی یہی سمجھنا شروع کر دیتے کہ ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا ہے تو ہمیں تو بخشش کا پروانہ مل گیا ہے۔ اور اب جو ہے ہماری تو لوگوں نے ایسے کانسیپٹس بنا لیے ہوئے ہیں نا کہ اب ہم جو مرضی کرتے رہے ہماری تو بخشش ہو جانی ہے، کچھ بھی ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو فرشتوں کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی خوف زدہ ہوں گے، انبیاء تک خوف زدہ ہوں گے۔ تو یہ آج عام انسان کیسے اس طرح کی دعوے کر لیتے ہیں؟ دنیا میں ٹھیک ہے ان کا اثر و رسوخ ہے، لوگ آتے ہیں ان کی باتیں مانتے ہیں، اور لوگوں کو آپ دیکھیں ان کے کیسے ان کے جا کے ان کے لیے ان کے آستانوں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کی باتوں کے مطابق ان کو جو نظر آنا وہ کہتے ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں سخت مایوسی ہوگی ایسے لوگوں کو کہ یہ سب لوگ ادھر تو کوئی بھی کام نہیں آ سکے گا نا، اس کے سامنے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے کچھ اچھے خوش قسمت لوگ ہوں گے اور کچھ بدبخت بھی ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کی بدولت یہ ان کا انجام ہوگا۔ کچھ کے اوپر ان کی دل کی تنگی اور یا ان کی جو گمراہیاں تھیں اور اس کی وجہ سے ان پہ پھر ایسی شامت ان کی آئے گی کہ وہ بدبختی کا شکار ہوں گے۔ دیکھیں جس نے اس دنیا میں آنکھیں بند کر کے جہالت میں گمراہی میں زندگی گزاری، اس کی تو جب دنیا میں تو اس کو شاید بہت کامیابی ملتی ہو، لیکن آخرت میں تو وہ بدبخت ہی ہوا نا جس نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا، گنوا دیا، جہنم کا ایندھن بن گیا، یا اپنے لیے جنت نہیں کمائی۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے اور آخرت کا نقصان ہی اصل نقصان ہے۔ تو سعید وہ لوگ ہوں گے بہت زیادہ خوش قسمت، بہت زیادہ سعادت والے، جنہوں نے اس دنیا میں سمجھ کے آنکھیں کھول کے زندگی گزاری اور ہدایت کی راہ پر چلے، اور اس میں پھر چاہے جو تکالیف بھی آئیں وہ بھی برداشت کی، اور پھر وہ آخرت میں جو ہے وہ سعادت پا لیں گے، ظاہر ہے جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پا لیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا کمپیریزن آ گیا نا، شقیون سعیدن، ٹھیک ہے۔ جو برے اعمال کرنے والے ہیں شقیون لوگ ہوں گے، اور جو نیک اعمال کرنے والے، ہدایت کی راہ پر چلنے والے، وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت وہ خوشبخت لوگ ہوں گے۔ اور پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں جب تک کہ زمین اور آسمان قائم رہے، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ، شقو شین قاف واو جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ تو نار میں، آگ میں، لہم لیے ان کے، فیہا اس میں، زفیر و شہیق، زفیر زافا راز چیخو پکار کے لیے ہے، گدے کی اونچی آواز کے لیے بھی آتا ہے۔ شہیقن جو ہے شین ہا قاف، یہ بھی جیسے کوئی اونچی آواز یا بیسیکلی شہیقن جو ہے نا وہ جیسے سانس کو اندر لے کے جانے کے لیے آتا ہے، جیسے غم اور تکلیف میں انسان کرتا ہے نا، اور زفرہ جو ہے وہ لمبا سانس باہر نکالنا، تو جیسے وہ ہانپنے کی جیسے آواز ہوتی ہے نا، یہ وہ آپ اس کو اگر امیجن کریں تو چیخو پکار ہوگی، دھارنا ہوگا، اور وہ خالدین فیہا خلد سے ہے، ہمیشہ اس میں رہنے میں والے ہیں، ما دامت السماوات والارض جب تک، دامت جو ہے نا دوام سے ہے، دال واؤ، جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب، ان ربک بے شک رب تیرا، فعالون خوب کر گزرنے والا ہے، ضرور کرنے والا ہے، لما یرید اس چیز کو جس کو وہ چاہتا ہے، راو واو دال یا وہ کے معنی میں چاہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بدبختوں کا انجام بھی بتا دیا،
شقیون سعیدن کی بات آئی تھی نا، تو پہلے شقیون کا ذکر کیا گیا کہ جو اس طرح بدبختی کا شکار ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، اور آگ میں پھر وہ چیخ و پکار ہوگی، اور مطلب حشر کے میدان میں جب اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ تو کسی کی آواز نہیں نکلے گی نا، بالکل پن ڈراپ سائلنس، سب خوف اور خاموشی میں ہوں گے۔ لیکن اب جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ خوب چیخ و پکار ہوگی، اور ایک زور زور سے آوازیں اور دھارنا اور جزا فضا کا عالم ہوگا۔ شدت سے روئیں گے۔ دنیا میں تو بہت خوشی خوشی جاتے تھے نا ان لوگوں کے پیچھے اور ان کا کام کرتے ہوئے، اب آخرت میں وہی فالوئنگ جو ہے وہ ان کے لیے کیسی حسرت کا باعث بنے گی۔ ٹھیک ہے نا، دنیا میں آ کے تو لوگ غم بانٹ لیتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں تو وہ بچ بھی نہیں پائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ قائم رہے آسمان اور زمین۔ اب اس سے مراد ظاہر ہے یہ دنیا کے آسمان و زمین تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے آخرت کے بعد۔ یہ اصل میں عربی میں نا محاورتاً بولا جاتا ہے، ما دامت السماوات والارض، یعنی کسی چیز کی نا ہمیشگی یا دوام کے اوپر یہ ورڈ بولا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کے لیے یہ محاورتاً بولا جاتا ہے۔ محاورہ عربی کا کہ ما دامت السماوات والارض، یعنی جب لامحدود کے بارے میں بات کرنی ہو نا۔ بعض مفسرین نے اس طرح بھی ایکسپلین کیا کہ اس وقت اور طرح کی کوئی آسمان اور زمین جو تبدیل شدہ ہوں گے، یہ والے تو نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے الا ما شاء ربک۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک ایکسیپشن نظر آتی ہے کہ اگر مگر جو چاہے تیرا رب، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، یعنی جو تیرا رب جو کرنا چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن شاید ایک ایکسیپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تب تک۔ تو یعنی جو اپنے جو گناہ گار ہوں گے وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت کے اللہ تعالیٰ ان کو نکال بھی لیں گے۔ بہت سے ایمان والے بھی ایسے ہوں گے جو اپنے گناہ بھگت کے پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ کب تک رہیں گے، کون، کیسے، کب تک اور کس حال میں وہاں پہ رہے گا، یہ سب اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا۔ تو اس کے بارے میں جیسا ڈاکٹر اسحاق احمد رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مشکلات قرآن میں سے ہے کہ یہاں سے کچھ استثناء تو نکلتا ہے کہ اختیار اللہ کا ہے، وہ چاہے تو وہ نکال بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہاں پہ حقیقت یا اللہ کا قانون جو ہے اس کا بیان کیا گیا۔ پھر آگے نیکوکاروں اور نیک بختوں کا بھی بیان، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں، مگر جو تیرا رب چاہے وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ سُعِدُوا جو نیک بخت ہوئے، جو سعادت پانے والے ہوئے، سین نون دال، سُعِدُوا جو نیک بخت کیے گئے، یعنی ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ خوش قسمتی یا خوش بختی ان کو دی گئی ہے۔ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، تو جنت میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں، ما دامت السماوات والارض جب تک قائم ہے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب، کیونکہ ذرا مرضی تو رب کی ہے نا۔ عطاء عطیہ ہے، عین توئیں اور واؤ بخشش ہے، غیر مجزوز ہمیشگی والی، نہ منقطع ہونے والی، لا زوال، جزا جو ہے نا، جا جیم زال زال، یہ توڑنا، ریزہ ریزہ کرنا، اس سے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو نیکوکار، جو خوش بخت لوگ جو دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھتے رہے، آخرت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، ان کے بارے میں کہا کہ جو سُعِدُوا خود نہیں وہ بدبخت بنے، اللہ کی نظر کرم ان پہ ہوئی، اللہ کی دی توفیق تھی جس کی وجہ سے وہ ہدایت پر چلے اور خوش قسمتی پا گئے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو اللہ ماشاء ربو کا، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا، چاہے پہلے مرحلے پر ہی جانے والا یا بعد میں جانے والا، یہ سب اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا۔
ظاہر ہے جنت میں سب اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے نا. یہ تو ظاہر ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کی رحمت جس سے ہی انسان جنت میں جائے گا ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب فائنلی سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا بمطابق حدیث. اور پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی نہ اہل جہنم کے لیے نہ اہل جنت کے لیے. تو بس یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک عطیہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت جو ان کے ملے گی نا جنت میں داخلہ اور وہاں پہ رہنا یہ لازوال ہے یہ نامنقطع ہونے والی ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو یہاں پہ سعید اور جو شقی انہیں ان کے بارے میں بتایا گیا جن کے بارے میں امام بحقی کا قول ہے کہ سعادت کی 5 نشانیاں ہیں. دلوں کی نرمی، اللہ کے خوف سے رونا، آرزوؤں کا تھوڑا ہونا، دنیا سے نفرت، اللہ کے سامنے شرمندہ رہنا. یہ ہے اللہ کے خوف سے رونا، آرزوؤں کا تھوڑا ہونا یعنی دنیا میں بے تحاشا خواہشات نہ ہو، دنیا سے نفرت بھی ہونا اور اللہ کے سامنے شرمندہ رہنا. نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دنیا کا چھوڑنے کا کہا ہے، یعنی آپ کی پرائیورٹی جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے یہ مراد ہے. اور ہمیشہ یہ سانس رہنا کہ میرے سے کچھ گناہ ہو گیا ہے اپنے آپ کے لیے استغفار کرتے رہنا. اور شقاوت کی بھی 5 نشانیاں ہیں. دل کی سختی، آنکھوں کا خشک ہونا، آرزوؤں کا بہت زیادہ ہونا، دنیا کی بہت رغبت اور بے حیائی. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. بس تو ان کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. یہ لوگ پرستش نہیں کرتے مگر جیسے ان سے قبل ان کے باپ دادا پرستش کرتے آ رہے ہیں اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ یعنی عذاب کا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. فلا تکو تو نہ آپ ہوں تا تم کے لیے کاف کانا یکونو فی مریتن میم را یا شک کے لیے آتا ہے شک میں مما اس سے جو یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں ہاؤلائی یہ لوگ ما یعبدونا نہیں وہ عبادت کرتے الا ما سوائے کما جیسا کہ یعبدو عبادت کرتے ہیں آباؤہم ان کے باپ دادا من قبل اس سے پہلے و انا اور بے شک ہم لموفوہم البتہ ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کو واوفا یا پورا پورا دینا. نصیب نصب کہتے ہیں حصے کو حصہ ان کا غیر منقوص نون قاف سا ہوتا ہے نا نقص کمی تو بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی کمی کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے تمام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی ایسا شک نہیں تھا نا. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ یہ سارے معبود جو ہیں باطل معبود ہیں. اصل میں تو یہ لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے نا عوام الناس کو کہ کسی کو بھی یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ان جھوٹے معبودوں کو پوج رہے ہیں ان سے مرادیں مانگتے ہیں ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ شاید ان کو کوئی نفع دیں گے یا واقعی ان کو فائدہ دیں گے جن کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں. یہ تو بس صرف ایک وہی بلائنڈ فالوئنگ جو باپ دادا کرتے تھے وہی یہ بھی کر رہے ہیں جو کہ ہر دور میں لوگوں کا ایک بہانہ بھی یہی ہوتا تھا اور لوگ کرتے بھی یہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بغیر کمی کے پورا پورا حصہ ان کا دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی وہ اپنا پا لیں گے. اور دنیا میں یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس طریقے کے کام کرتے رہتے ہیں بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر تباہی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو بھی شرک کیا جاتا ہے جو بھی چاہے اب وہ کوئی جا کے کہیں پہ نظر نیاز کر رہا ہے کسی پیر سے دعائیں مانگ رہا ہے یا جو بھی اس میں
کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا، کوئی علم کی بنا پر نہیں ہوتا، کوئی دلائل ان کے پاس نہیں ہوتے، یہ بس وہی ہوتا ہے کہ باپ دادا کر رہے تھے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. وہ کرامتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہمارے خاندان میں ہوتا ہے ہم نے بھی وہی کرنا، اور یہی معاملہ آج بھی ہے. تو بس انسان کو جگایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے. ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے تو نہیں چلے جا رہے، اور آخرت آنکھیں بند کر کے فالو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، یہ یہاں پہ بتایا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی تلاوت پڑھ کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
فلا تك في مرية ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا حمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کرا دیجیے گا ہمارا. جی میں بھی کرنے لگی ہوں. گالا آنٹی کی نن کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں.